الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا صب عليه البلاء صبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بھائیو بزرگو، آج صبح میرے پاس دو لوگ آئے، ان کی مناسبت سے ایک مضمون ذہن میں آیا۔ ایک صاحب ان میں سے کہنے لگے کہ جب میں زیادہ اللہ کی طرف لگتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، تو اس وقت پریشانیاں زیادہ آتی ہیں، اور جب کم کر دیتا ہوں تو حالات نارمل ہو جاتے ہیں۔ جتنا عبادت میں لگتا ہوں اتنی آزمائش میں آتا ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو ایک مضمون میرے ذہن میں آ گیا، میں انہوں نے سمجھایا۔ میں نے ان سے برجستہ سوال کیا، دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشوں میں کون رہا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی سے زیادہ کسی پر آزمائشیں آئیں؟ اللہ کے نبی سے زیادہ کسی پر حالات آئے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کم کر دی تھی۔ جتنے زیادہ حالات اللہ کے نبی علیہ السلام پر آتے تھے اتنی زیادہ اللہ کی طرف آپ رجوع ہوتے تھے۔ جتنی زیادہ پریشانیاں آتی تھیں اتنی زیادہ آپ علیہ السلام اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھا لیتے تھے۔ کون سی وہ مصیبت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوئی؟ کون سے وہ حالات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئے؟ اور انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ کسی کو دنیا میں آزمایا ہی نہیں گیا۔ میں نے ایک حدیث 12 آپ حضرات کو سنائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ بلاؤں میں، امتحانات میں انبیاء کرام علیہ السلام۔ ثم الامثل فالامثل، پھر ان سے جو جتنی زیادہ موافقت، مناسبت، مماثلت رکھتا ہے اس پر اتنے زیادہ حالات آئیں گے۔ میں نے ان سے کہا، جنہوں نے کہا تھا مصیبتیں آتی ہیں عبادت کے وقت میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے۔ جب کسی پر حالات آئیں اور کسی سے وہ تذکرہ نہ کر کے اللہ سے کہے تو سمجھ لو اللہ اسے کچھ دینا چاہ رہا ہے، اللہ اسے کچھ دینا چاہ رہا ہے۔ اور اگر کسی پر حالات آئے اور اس نے لوگوں میں کہنا شروع کر دیا، لوگوں کے سامنے شکوے شکایتیں شروع کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ اس کے گناہوں کی کیا ہے؟ سزا اس کو مل رہی ہے۔ تو حالات تو آنا یقینی ہے، ہو نہیں سکتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو اور اس پر حال نہ آئے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آ کے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے کیا کرتا ہوں؟ پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ذرا سوچ کے کہیں۔ اللہ کے نبی نہیں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ نے فرمایا سوچ لیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ سے پیار کرتا ہوں، فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس کی طرف مصیبتیں اتنی زیادہ تیزی سے اور بلائیں اور آزمائشیں اس سے زیادہ تیزی سے آتی ہیں جتنا کہ تیزی سے ڈھلان میں پانی جاتا ہے۔ یہ لو محبت کا صلہ یہ ملا۔
اب کوئی کیا کہے یہ کیسی محبت ہوئی، ادھر محبت کی تھی ادھر مصیبتیں ٹوٹ پڑی. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. محبت کے انداز نرالے ہوتے ہیں. محبت کے انداز کیا ہوتے ہیں؟ نرالے ہوتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جب محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اذا احب اللہ عبدا صب علیہ البلاء صبا. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو مصیبتوں کی اس پر بارش برساتا ہے. بلاؤں کی کیا برساتا ہے؟ بارش. آزمائشوں کی بارش اس کے اوپر ہوتی ہے. یہ ہے محبت اللہ کی. یہ اللہ کی کیا ہے؟ محبت ہے. تو اس لیے حالات کے آنے پر کبھی بھی آدمی کو کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی آدمی کو کیا ہے؟ ڈپریشن میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ تو ہونا ہی تھا. ہو کیا ہے؟ یہ ہونا تھا، ہو کے رہے گا. ہم اگر اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو یہ ہو کے رہے گا. حالات کا انداز الگ ہوتا ہے، رخ الگ ہوتا ہے. ہر آدمی کی حیثیت کے مطابق اس کے اوپر حالات آتے رہتے ہیں. میں نے سنا تھا ایک صحابی میاں بیوی دونوں آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ بڑی محبت، زندگی گزر رہی، 10 سال گزر گئے. ایک مرتبہ رات میں شوہر نے بیوی سے پانی مانگا، بیوی پانی لے کے آئی، تب تک وہ سو گئے. بیوی پانی لیے کھڑی رہی کہ شوہر جاگے گا تب پانی پلاؤں گی. آج کل کی بیوی ہوتی 2-4 سناتی، لو جی میں پانی، سو گئے پانی لے کے، جھنجھوڑتی کس کے، لو جی پانی پیو. لیکن وہ شوہر کی راحت کا خیال رکھتی تھی، اپنی خدمت کا ان کے اوپر احسان نہیں جتلاتی تھی کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ خدمت کو اپنا فریضہ سمجھ کر کے اللہ سے تعلق کا ذریعہ سمجھتی تھی. تو وہ پانی لیے برتن میں کھڑی رہی. شوہر جب بیدار ہوئے تو کہا ابھی تک تم کھڑی ہو؟ کہ جی میں پانی لائی، آپ سو گئے تھے، میں نے سوچا نہ معلوم کب پانی آپ مانگ لیں دوبارہ، اس لیے میں کھڑی رہی. پانی پیا اور بیوی سے کہا محترمہ آج جو تمہیں مانگنا ہے، دل کی تمنا جو تمہارے ہے مانگو، میں دوں گا. تم نے میرا دل خوش کر دیا. ایسی خدمت. تو انہوں نے عجیب چیز مانگی، کہنے لگی آپ مجھے طلاق دے دو، آپ مجھے. وہ تو ایک دم سکٹی بٹی گم ہو گئی ان کی. یہ کیا تم نے مانگ دیا؟ کہ نہیں آپ نے کہا نا جو مانگو گے وہ دوں گا، تو میں طلاق مانگ رہی، آپ مجھے طلاق دیں. تو شوہر نے کہا بات کیا ہے آخر؟ کیا میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی؟ کہ بالکل نہیں. کبھی میں نے کچھ برا کہا تمہیں؟ نہیں بالکل نہیں. کوئی کوتاہی ہو گئی تمہاری شان میں؟ بالکل نہیں. پھر آخر کہ نہیں جو آپ نے کہا ہے نا مانگو دوں گا، آپ مجھے طلاق دو. کہنے کا اچھا ایسا ٹھیک ہے طلاق میں دے دوں گا. یہ مقدمہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کے چلتے ہیں. صبح کو نبی کی خدمت میں لے کر کے مقدمہ چلتے. صبح ہوئی، اب بیچارے شوہر تو بڑے بے قرار تھے، بے چین تھے، نامعلوم کیا صورت حال بنے. اب دونوں میاں بیوی چلے اللہ کے نبی کی خدمت میں. جا رہے ہیں، راستے میں شوہر کے ٹھوکر لگی، انگوٹھے کا ناخن چٹکا اور اس میں سے خون نکل آیا. انگوٹھے میں سے خون نکلا. جلدی سے بیوی نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور پٹی باندھ لی دوپٹے سے. وہ سوچ رہے یہ اتنی محبت کر رہی ہے پھر طلاق مانگتی ہے. کہنے لگے چلیے واپس چلتے ہیں. کہ نہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں جانا ہے. کہنے لگی نہیں اب نہیں جانا. بھائی بات کیا ہے بتاؤ آخر؟ رات تو اتنا اصرار کر رہی تھی کہ اب طلاق بھی نہیں مانگتی تم سے. وجہ کیا ہے آخر؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ میری منطق تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی. کہنے لگی بات دراصل یہ ہے 10 سال ہو گئے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ان 10 سالوں میں نے دیکھی نہیں. نہ آپ کو آئی نہ مجھے آئی. اور آپ نے اللہ کے نبی کا فرمان سنایا تھا اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس پر مصیبت ڈالتا ہے.
تو میں سوچنے لگی شاید اللہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ محبت نہیں کرتا ہے تو میں کیوں پھر آپ کے ساتھ رہوں؟ نبی کا فرمان ہے کہ اللہ محبت کرتا، مصیبتیں آتی ہیں اور آپ کے اوپر مصیبت آ نہیں رہی، تو اس کا مطلب اللہ کو آپ سے محبت نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ کیوں رہوں، موقع کی تلاش میں تھی، آج مجھے موقع ملا تھا، اس لیے میں نے طلاق آپ سے مانگ لی۔ آپ جب اللہ کے نبی کی خدمت میں جا رہے تھے، آپ کے چوٹ لگی، خون نکلا، تکلیف ہوئی، تو میرے دل میں سکون ہو گیا، نہیں اللہ کو آپ سے تعلق ہے، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کانٹا بھی ایمان والے کو چبھتا ہے تو اللہ اس پر بھی اسے صلہ دیتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، تو اس لیے اب میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو اس لیے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے حالات کے آنے پر، کہ حالات آئے ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، امتحان آیا ہے، بلائیں آئی ہیں، بیماریاں آئی ہیں، یہ تو آنا ہے۔ دنیا کوئی جنت نہیں ہے کہ آدمی سکون سے رہے، دنیا کوئی عیش کی جگہ نہیں ہے ہر وقت آدمی سکون کا سانس لے، کبھی راحت ہے، کبھی دکھ ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی پریشانی ہے، یہ تو آتا جاتا رہے گا۔ بہشت آ جا کے آزار نباشت، کسیرا با کسے کار نباشت، جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کسی کو کسی سے لینا دینا نہیں، ہر ایک اپنی مستی میں جنت میں مست ہوگا۔ دنیا تو کیا ہے، ملی جلی چیز ہے، تکلیف اور راحت دونوں کا سنگم ہے۔ جنت سراسر راحت ہے، جہنم سراسر عذاب اور تکلیف کی جگہ ہے۔ تو اس لیے آدمی ہر حال میں اپنے رب سے خوش رہے، بندے کا کام ہے ہر حال میں خوش رہنا، کہ میرا مولا مجھے جس حال میں رکھے گا میں خوش ہوں۔ اگر مجھے کرسی پر بٹھا دے حکومت کی تو بھی خوش ہوں، اور اگر مجھے سڑک پر چلائے تو بھی خوش ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان ہیں، چار اماموں میں سے ایک امام ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جس نے پوری زندگی میں روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، خواب میں روزانہ، بالغ ہونے کے بعد سے مرتے دم تک روزانہ اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے۔ ایک مرتبہ زیارت نہیں کی تو رونے لگے، تو دھیان آیا ایک سنت چھوٹی تھی، اس وجہ سے زیارت نہیں ہوئی۔ آپ سوچو ہم کتنی سنتوں کو ذبح کر دیتے ہیں، دل میں تمنا ہر ایک رکھتا ہے نبی کی زیارت ہو، اور الٹی چھری سے نبی کی سنت کو ذبح کرے، اسے زیارت ہوگی؟ نبی کی سنت کو گھر سے دھکے دے کے نکال دے، اسے زیارت ہوگی؟ امام مالک پوری زندگی اللہ کے نبی کا دیدار خواب میں روزانہ ہوتا ہے۔ حال کیا ہوا؟ بادشاہ وقت ناراض ہوا، گدھے پر بٹھایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، اور پورے مدینے میں شہر میں چکر لگوایا، امام مالک کو چکر لگوایا جا رہا ہے۔ تو امام مالک گدھے پہ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہ جانتا ہو تو جان لے میں مالک ہوں، مالک بن انس۔ خود اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری اوقات یہ ہے، میری اوقات یہ ہے۔ جو مسجد نبوی میں بٹھا کر بیٹھ کر کے اللہ کے نبی کی حدیث کا درس دیتا ہو تو یوں انگلی کے اشارہ کرتے تھے، اس روزے والے نے فرمایا ہے، اس روزے والے نے فرمایا ہے۔ تو اس لیے جس بندے کو جتنا اللہ رسول سے قرب ہوگا اتنے اس کے اوپر کیا آئیں گے؟ حالات۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ڈالے گئے، کہاں ڈالے گئے؟ جیل میں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ڈالے گئے، کوڑے مارے گئے، اور ایسے کوڑے مارے جاتے تھے کہ جسم سے خون کا فوارہ چھوٹتا تھا، بوٹیاں ادھڑ کر کے زمین پہ گر جاتی تھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور ہیں کون؟ چار اماموں میں سے ایک امام ہیں، چار اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ تو اس لیے حالات کا آنا ناگزیر ہے۔ کسی پر حالات شخصی آتے ہیں، کسی پر حالات خاندانی آتے ہیں، کسی پر حالات ملکی آتے ہیں، کسی پر حالات مالی آتے ہیں، کسی پر حالات جانی آتے ہیں، ہر ایک پر آتے ہیں۔ اس لیے میں نے جو کہا تھا نا شروع میں کہ میں نے ان کو سمجھایا کہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب لگتا ہوں عبادت میں تو میرے اوپر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں،
چھوڑ دیتا ہوں تو کم آتی ہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یہ شیطان کا کیا ہے؟ دھوکہ ہے. شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ عبادت نہ کرے. حالات اللہ کی طرف سے آئے، شیطان نے دل میں ڈالا، دیکھ اور کر لے عبادت، اور اللہ اللہ کر لے، اور تلاوت کر لے، یہ ملے گا صلہ تجھے، یہ دیکھنے کو ملے گا. تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنے رب کے فیصلے سے راضی ہوں. میں اپنے رب کے فیصلے سے، وہ جس حال میں رکھے. میں نے ان سے کہا بولو آپ کے ابا آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ آپ کا اللہ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ کہنے لگے اللہ سے زیادہ تو کوئی محبت نہیں کرتا. کروڑوں ماؤں اور باپ کی محبت کو ایک طرف رکھو اور اللہ کی محبت ایک طرف. اللہ بندے سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالی مجھے اس مصیبت میں، اس پریشانی میں، ان حالات میں کیوں ڈال رہا ہے؟ کیوں ڈال رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میری تربیت اور اصلاح اللہ اس راستے سے کر رہا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہتا ہے، اس لیے یہ حالات آ رہے ہیں. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. جو اللہ پیار کرتا ہے تو اللہ کے پیار پہ ہمیں کیا ہے؟ پیار ہونا چاہیے، ہمیں راضی ہونا چاہیے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے فضائل حج میں، عجیب واقعہ ہے. حضرت فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا. طواف کے دوران ایک عورت تھی، وہ طواف کے دوران کہہ رہی تھی اے اللہ میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، میں صبر کرتی ہوں، فیصلے پہ راضی ہوں. بار بار یہ کہہ رہے. میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اور کہ نہایت حسین خوبصورت چہرے کی، اور ایسا لگتا تھا کہ اس پر کبھی کوئی مصیبت آئی ہی نہیں ہے، ایسا حشاش بشاش چہرہ. تو کہتے میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میری بہت دکھ بھری کہانی ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی میرے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی، اور ہم میاں بیوی خوشی کی زندگی گزار رہے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا قربانی میں میرے شوہر نے بکرا قربان کیا، وہ قربان کر کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں اندر گھر سے آواز آئی چیخنے کی. جب میں گئی تو دیکھا بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو قربان کر دیا ہے. اور اس نے کہا میں بتاؤں ابا نے بکری کو کیسے ذبح کیا ہے؟ بڑے بیٹے نے چھوٹے کی گردن پہ چھری رکھی، ذبح کر دیا. اب یہ ذبح ہو گیا تو جس نے ذبح کیا تھا وہ گھبرایا، بھاگا، گھر سے نکل کے بھاگ گیا. شوہر کو اطلاع کی، وہ آیا، کہہ رہی تھی میں جب تک اس بچے کو سنبھالتی جو ذبح ہوا ہے، تنور باہر جل رہا تھا، میرا ایک چھوٹا بچہ تھا جو گھٹنوں کے بل چلتا تھا، وہ رینگتے رینگتے تندور کے پاس جا کے تندور میں گر گیا، وہ اس میں کوئلہ بن گیا. یہ بچہ بھاگا تھا. تو اب والد اس کو تلاش کرنے نکلے، گئے، وہ معلوم ہوا جنگل میں چلا گیا، کسی جانور نے اسے کھا لیا. بیٹی کی شادی ہو گئی تھی، اس کو جب اطلاع ملی تو بیٹی کو بھی اٹیک پڑا، وہ بھی مر گئی. شوہر نے جب یہ حالات دیکھے اس کا بھی انتقال ہو گیا، اور کہا قدرت نے مجھ اکیلی کو چھوڑا ہے صبر کرنے کے لیے، مجھ اکیلی کو چھوڑا ہے. اور پھر بھی وہ اس پر کیا کہہ رہی ہے؟ اے اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی، اے اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی. تو کیسے کیسے حالات آتے ہیں انسان پہ. انسان کا کام ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا. رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اپنے رب کے فیصلے سے کیا ہیں؟ راضی ہیں. اچھا ناراض ہو کے کیا کر لیں گے؟ بولو، ناراض ہو کے کر کیا لیں گے؟ ہم اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ ہم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. راضی رہیں گے تو بہت کچھ ملے گا، ناراض ہوں گے جو کچھ ہے وہ بھی چلا جائے گا. راضی رہیں گے تو صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو کسی عمل پر بھی اللہ نہیں دیتا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب دیتا ہے.
اب اللہ کیا کھاتے ہی ختم کہ حساب جوڑو کتنا دیا جائے گا؟ نہیں، بے حساب ملے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صبر والے ہوں گے نا، تو فرمایا لا یوزع لهم دیوان ولا ینشر لهم، لا یوزع لهم میزان ولا ینشر لهم دیوان، نہ تو ان کے لیے میزان عدل قائم ہوگی، ترازو انصاف کی، نہ ان کے دفتر کو اور ان کے حالات زندگی کو اللہ کھولے گا کہ حساب کتاب دو نا۔ وہ سیدھے جنت میں جا رہے ہیں۔ سیدھے کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں۔ تو جو جنت کے دروازے پر سیکورٹی گارڈ ہیں نا، فرشتے، وہ کہیں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ٹکٹ دکھاؤ، حساب کتاب کا پرچہ۔ وہ کہیں گے پتہ نہیں تمہیں، ہم صبر والے ہیں، معلوم نہیں تمہیں، ہم صبر والے ہیں۔ وہ ہٹ جائیں گے پیچھے کو کہ بھائی یہ کہیں صبر والے نہیں، جانے دو جانے دو۔ اور پھر سلام علیکم بما صبرتم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے، کہیں صاحب سلام علیکم، بما صبرتم، جو تم نے صبر کیا نا اس کی وجہ سے۔ فرشتے آ کر کیا کر رہے ہیں؟ سلام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے حالات ہم میں سے کوئی ایک نہیں ہوگا جس پر نہ ہو۔ میں قسمیہ حلفیہ کہوں تو انشاءاللہ میری قسم جھوٹی نہیں ہوگی۔ ہر ایک پر حالات ہیں، انداز ہر ایک پر حالات کا کیا ہے؟ الگ الگ ہے، الگ الگ انداز ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے اوپر کوئی حال نہیں ہے، چاروں طرف سے سب کچھ میرا ٹھیک ٹھاک ہے نا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور کھٹکا ہوگا کہیں نہ کہیں، کہیں نہ کہیں پریشانی، ورنہ تو یہ دنیا نہ رہے گی، جنت ہو جائے گی۔ ظاہری حالات آئیں گے، ظاہری حالات کا آنا، میں پھر کہوں آپ سے، ظاہری حالات کا آنا اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، اور ظاہری حالات کا بننا یہ بھی اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ اصل رضامندی یہ ہے میرے دل کا حال کیا ہے، میرے دل کا حال، میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں کہ ناراض ہوں، یہ ہے۔ ظاہری حالات میں کسی کو پریشانیاں آتی ہیں، دل کیا کہتا ہے، دل کیا کہتا ہے، دل کا فیصلہ کیا ہے۔ ظاہری طور پر آدمی عیش و عشرت میں ہے، گناہوں کے ساتھ ہے، دل اس کا غافل ہے، تو یہ مجرم ہے۔ یہ کیا ہے؟ مجرم ہے۔ ظاہر میں بالکل پھٹے نچے کپڑوں کے ساتھ ہے، پھٹے نچے کپڑوں کے ساتھ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، دل اس کا اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے، تو یقینی طور پر یہ اچھی حالت میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھی حالت میں ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ان کے بارے میں حضرت کا ایکسپورٹ اور امپورٹ تھا، ایکسپورٹ کا مال آ رہا، امپورٹ کا مال آ رہا تھا ان کا جہاز میں، تو کسی نے آ کے خبر دی کہ جناب وہ پانی کا جہاز سارا کا سارا ڈوب گیا، آپ کا مال بھی سب ڈوب گیا۔ تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ، کیا کہا؟ الحمدللہ۔ سننے والے کو بڑا تعجب ہوا۔ 2-3 دن کے بعد آ کے کسی نے خبر دی، نہیں بچ گیا، آپ کا مال بھی بچ گیا، جہاز بھی بچ گیا۔ پھر فرمایا الحمدللہ۔ تو جو بعض خدام ہوتے ہیں نا ذرا چلبلے سے اور بہت ہی منہ چڑھے، انہوں نے کہا حضرت یہ دونوں وقت میں الحمدللہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ راحت آئی، مال بچا، الحمدللہ کہا ٹھیک ہے، لیکن مال ڈوب گیا تو بھی آپ الحمدللہ کہہ نہیں، یہ کون سا الحمدللہ؟ فرمایا ظالم تو سمجھا ہی نہیں، نہ میں نے مال کے بچنے پہ الحمدللہ کہا، نہ ڈوبنے پہ الحمدللہ کہا، پھر کس پہ کہا؟ کہ جب تو نے آ کے خبر دی تھی کہ مال ڈوب گیا تو میں نے دل کو دیکھا تھا، میرے دل میں کہیں مال کے جانے کا غم تو نہیں ہوا ہے، تو دل کو دیکھا، الحمدللہ کوئی بھی دل پر اثر نہیں تھا مال کے جانے کا، تو میں نے اللہ تیرا شکر ہے اس دل میں مال کی محبت نہیں ہے۔ اور جب 2 دن کے بعد خبر دی تھی کہ مال بچ گیا، پھر میں دل کی طرف متوجہ ہوا، مال کے آنے کی خوشی تو دل میں نہیں ہوئی، کہ دل کو محبت ہو مال سے، دل میں متوجہ ہوا تو دیکھا کوئی اثر نہیں ہے دل کے اوپر، میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ کہ دونوں حال میں میرا دل تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے، مال کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں کیا رہیں؟ اللہ سے راضی رہیں، ہر حال میں اللہ سے راضی. جس حال میں میرا مولا رکھے گا ہم خوش رہیں گے، خوشحال رہیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.